کئی گنا زیادہ۔ اچھا غازی صاحب، ابھی اہل علم حضرات بھی آپ سے بڑے اختلاف کرتے ہیں. اب جمعیت کی بات کریں، جمعیت علماء فقہ کی بات کریں، ان کے بھی سوشل میڈیا کے جو فائٹرز ہیں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، وہ آپ کے حوالے سے بڑے اختلاف رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم کردار ہے آپ کو چنانے میں، آپ کے کیسز ختم کرنے میں، دوبارہ آپ کو لال مسجد کے جو ہے کنٹرول دینے میں. لیکن اس کے باوجود آپ کے الفاظ تھوڑے علماء کرام کے نزدیک بڑے سخت پائے جاتے ہیں. دیکھیے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عزیمت کا راستہ اور ایک ہوتا ہے رخصت کا راستہ. اچھا. ایک ہوتا ہے عزیمت کا راستہ اور ایک شریعت رخصت کا راستہ بھی دیتی. جی. آپ اندر جا کے کسی وقت تحقیق کریں نا، وہ پاکستان کے نظام کو وہ بھی اسلامی نہیں سمجھتے، وہ بھی ظالمانہ سمجھتے. اچھا. لیکن کہنے سے بعض اوقات بہت سارے ساتھی گھبراتے ہیں کہ پھر یہ وہ اس کو ساتھ جو سلوک کرتے ہیں نا. مطلب اب کہنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. بالکل، ان کو یہ ہے محمد فضل الرحمان صاحب نہ ڈرتے ہوں، لیکن جو ان کی جماعت ہے وہ ساری ڈرتی ہے. اچھا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا عرصہ ہو گیا، وہ اس نظام کے خلاف تو وہ بھی بولتے ہیں، بالکل. وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس ملک کے کسی ایک ضلع کے اندر اسلامی نظام لا سکے. وہ کہہ رہے ووٹ ہی نہیں آتے اتنے، تو ہم کیا، ہمیں ووٹ دے، ہمیں کوئی وہ تو دے گا، صحابہ کرام اسمبلی نے میں ہوتے ہیں. کتنے ووٹ لے کر پوری دنیا فتح کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ ان ووٹ لیے تھے، انتخابات کیے تھے، نہیں. جہاد کا راستہ کیا تھا. اب ہمیں انہوں نے، جیسے بچوں کو چوسنی دی جاتی ہے نا، بچہ جب دودھ مانگتا ہے تو چوسنی دے دیتے ہیں، بچہ چپ رہے. انہوں نے پرامن جدوجہد کی چوسنی دی ہے. قرآن میں 400 سے زائد آیات جہاد پر ہیں، صورتیں ہیں جو جہاد کے نام پر ہیں، ہزاروں احادیث جہاد پر ہیں. آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جہاد پر ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میدانوں میں خود نکلے، صحابہ کرام کے جماعتیں روانہ کی اپنی زندگی میں، اور صحابہ کرام پوری دنیا میں نکل کر دنیا فتح کر رہے ہیں. جتنے عرصے میں پاکستان بنا ہے تو یہاں تو ایک ضلع میں اسلامی نظام نہ آ سکا، اتنے عرصے میں تو دنیا کا بڑا حصہ صحابہ کرام فتح کر چکے، لیکن انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا. کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی قربانی ہے اتنا پھر آئے گا نا. ہم قربانی اختیار ہی نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں ہم وہ راستہ اختیار کریں. قرآن، اچھا میں ایک آیت پر غور کریں. جی. قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر قتال کو فرض کیا گیا لیکن یہ تمہیں کیا ہے؟ ناپسند ہے. یہ جو انتخابات ہیں یہ لوگوں کو ناپسند ہے یا اچھے لگتے ہیں؟ ہر کوئی منتخب ہونا چاہتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. یہ جو انتخابات کا خود راستہ، پیش کرتے ہیں اپنے آپ ہاں کو. ہاں لڑتے ہیں. اسلام آباد پنڈی میں بہت جگہ لڑائی ہو چکی ہے. بالکل. اگر یہ ناپسند ہوتا تو ہر کوئی کہتا نا بابا میرا نام نہیں آ رہا. یہاں تو ہر کوئی کہتا میرا نام ہونا چاہیے، مجھے منتخب کیا جائے، اس میں لڑائی ہوتی ہے. جبکہ جہاد کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ہوا کرہ لکم. تو جہاد کا راستہ آسان نہیں ہے، لیکن جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں بڑی تیزی سے، اب جہاد کے ذریعے سے افغانستان میں دیکھ لیں، سوویت یونین آیا تھا. اگر پرامن جدوجہد کرتے سوویت یونین جاتا؟ نہ جاتا. اور تقریباً 15-20 ملکوں کو آزادی مل گئی جو اس نے ہڑپ کی ہوئی تھی. قازقستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، قرغیزستان ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے بن گئے وہاں، ہمارے شاگرد الحمدللہ بڑے بڑے مدارس چلا رہے ہیں وہاں. لیکن وہ جہاد کی برکت سے، پرامن جدوجہد سے نہیں. اچھا. اور پاکستان اور یہ جو خطہ آزاد ہوا یہ پرامن جدوجہد سے نہیں ہوا. یہاں 50 لاکھ افراد نے جنگ آزادی میں حصہ لے کر انگریزوں کو مجبور کیے تھے جانے پر. لیکن جب وہ جانے لگا تو ہمیں پرامن جدوجہد کا نسخہ دے گیا کہ جس میں آپ سپیکر پر بڑی تقریر کرتے ہیں دھواں دار، اور شام کو جا کر مزیدار بستر پر سوتے بھی ہیں اور مزیدار کھانے بھی کھاتے ہیں، انواع و اقسام کے آپ کے کھانے بھی ہوتے ہیں، اور انہی سے ملتے بھی ہیں جن کے ساتھ آپ کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بیان میں کہہ رہے ہیں، وہ مجھے کسی نے شیئر بھی کیا کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کہہ رہے ہیں بڑی زیادتی ہوئی اور ان کی گاڑی پر شیل پھینکے گئے اور یہ اور آنسو گیس پھینکا گیا. لیکن جو آج مجاہد ہے نا، جہاد کا راستہ اختیار کر رہا ہے، اس کے لیے اپنے علماء بھی 2 کلمہ کہنے کو تیار نہیں ہو. ہمارے لیے کوئی 2 کلمہ کہنے کو کوئی تیار نہیں، اپنے علماء بھی. اس لیے کہ امریکہ
کی ان پر بڑی سخت نظریں ہیں. اسی اپنے ساتھی بھی ہمارے لیے 2 کلمہ کہنے کو تیار ہیں. تو پرامن جدوجہد سے دنیا فتح نہیں ہوئی. پرامن جدوجہد سے پاکستان اور ہندوستان کا یہ خطہ فتح نہیں ہوا. یہ فتح ہوا ہے قربانیوں سے، کہ اس کے بارے میں لکھے تاریخی کتابوں میں کہ اوسط اندازہ یہ کہ 50 لاکھ افراد شہید ہوئے تھے. درختوں کے ایسے ایسے علاقے تھے کہ درختوں کو کوئی ٹہنی ایسی نہیں تھی جس پر کوئی شہید نے لٹک رہا ہو. وہ قربانیاں دی. اور افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف قربانیاں لگیں، امریکہ کے خلاف قربانیاں لگیں، فدائی حملے ہوئے. تو تب جا کر امریکہ بھاگا، ایسے نہیں بھاگا، ورنہ تو وہ قبضہ ہی کر جاتا. تو بات یہ کہ اسلام نے ہمیں جہاد کا راستہ دیا ہے. اسلام ہمیں رحم کا بھی کہتا ہے، اسلام معاف کرنے کا بھی کہتا ہے، رحم دلی بھی کہتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ انتہا پر پہنچ جائیں تو ان کے لیے پھر جہاد کا بھی حکم دیتا ہے.